کب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ کہیں گئے ہیں, کبھی کسی کو ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں, کبھی کسی کے جو ہے وہ انہوں نے کمر کو اپنا ہاتھ کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے, کبھی اس کا کندھا تھپ تھپا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ میرے لیے کم از کم بڑی اریٹیٹنگ ہے. وہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ تو اکانومسٹ ہے ہی نہیں. وہ منشی ہیں جو نواز شریف صاحب کی سمدھی ہیں, وہ ان کا حساب کتاب دیکھتے تھے, وہ ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے, وہ ان کو طریقے بتاتے تھے منی لانڈرنگ کے. تو یہ والا کام تو ان کا کام ہے جس پہ وہ جو ہے وہ 16 آنے کامیاب رہے. عدالتوں کو بھی تالے لگا دیجیے اور اس پارلیمنٹ کو بھی تالے لگا دیجیے, کیونکہ نہ اس ملک میں قانون ہے جس سے عدالتیں چلیں, نہ اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو رہی ہے جس سے پارلیمنٹ چلے. مجھے بتائیں کہ آئین کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں آپ ڈال دیتے ہیں, آئین کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, تو آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے. کہ لاٹھی اس کی بھینس, لاٹھی ان کے پاس ہے, بھینس پہ قبضہ کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئی بتائے کہ آپ قاسم کے ابا کو سلیکٹڈ کہتے تھے, اور اگر آج سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئیں گے اور وہ یہ سوچ کر بیٹھ گئے تو وہ سلیکٹڈ ہیں, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پتہ نہیں بچپن میں یہ گیم کھیلا ہوگا یا نہیں کھیلا ہوگا, لیکن ان کو یہ بتائیں کہ وہ پھر جب ہوتا ہے نا کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے, تو آپ جب دوسرے کو سلیکٹڈ کہتے تھے تو آج آپ خود سلیکٹڈ ہونے کے امیدوار بن گئے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے محبوب کار بگا, اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ڈاٹ پی کے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز صحافی نادیہ مرزا. میڈم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میڈم رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں, ڈبل شکریہ ادا کیجیے آج آپ کا زیادہ شکریہ جو اس گرمی میں اس ماحول میں ہم بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. اس پہ بھی آتے ہیں گرمی اور ماحول یہ کیوں پیدا ہوا. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, تو اس وقت آپ تو پسینے پہنچ رہی ہیں, بجلی آ نہیں رہی, اس وقت معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں اب یہ ہے کہ سردار صاحب کے پاس ایک پلان بی تھا آن سیریس نوٹ, ٹھیک ہے. سردار صاحب نے کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف پیسے دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر آئی ایم ایف نہیں پیسے دیتا وی ہیو پلان بی. اور آج وہ پلان بی جو ہے وہ سردار صاحب نے اس کا اناؤنس کر دیا. آپ کے علم میں ہے وہ پلان بی؟ نہیں. سردار صاحب نے کہا ہے کہ کل ایک اسپیشل فلائٹ جو ہے وہ ہم حج کے لیے ارینج کر رہے ہیں, تو تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اس میں بیٹھ کے حج پہ جائیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں. تو یہ ہے پلان بی. اور آپ کو پتہ ہے دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں, بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے. تو یہ اتنا زبردست پلان بی سردار صاحب نے دیا ہے, تو پھر آپ توکل کریں, اور جب پارلیمنٹیرینز اس جہاز میں بیٹھ کے جائیں گے تو وہ ہمارے بھی گناہ بخشوائیں گے, اپنے بھی گناہ بخشوائیں گے, اور پھر وہاں سے ہو سکتا ہے وہ دودھ اور شہد جو ہے وہ وہاں سے لے کر آ جائے جس کا وعدہ کیا. میڈم ایک طرف تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے اوپر تو رحمت برسے گی, ہمارے اوپر تو پتہ نہیں کون کون سی رحمت کی بارش ہوگی. دوسری طرف ایک بڑے گناہگار ہندو ہیں ہمارے پڑوسی, اور ان کا وزیر اعظم کانگریس میں جاتا ہے اور وہاں پر اپنی جمہوریت کی دوست جماتا ہے, اور پھر اپنے ملک کے لیے وہ جب اپنی کمیونٹی سے خطاب کرتا ہے نا, تو وہ جو وہاں پر پروجیکٹس گنواتا ہے, وہاں پر جو ان کے لیے امریکن کونسلیٹ کے اعلان کرتا ہے اور دیگر اعلانات کرتا ہے, تو وہ چیزیں دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہندو کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ ان پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے. امال بیٹا امال, آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے, آپ کے امال کاؤنٹ ہوتے ہیں. ہم انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے, وہ چیئرمین سینٹ کی بھی جو مراد تھی نا, تو وہ انڈیا کا وہاں پہ کمپیریزن کیا جا رہا تھا, اس انڈیا کا کمپیریزن کیا جا رہا تھا جس کے جو فورن ریزروز ہے نا, فارسٹ ریزرو وہ ہے $500 بلین, اور ہمارے کیا ہیں $500 ارب ہے نا وہاں پہ, $500 ارب, اور ہمارے کیا ہیں, ہمارے ہیں 3 سے 4 ارب ڈالر. تو ہم کس ملک سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں وقار, دس از ویری انفارچونیٹ, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے وہ جو ایک پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, کبھی پروجیکٹ یہ, کبھی پروجیکٹ زرداری, تو کبھی پروجیکٹ نواز شریف, تو کبھی پروجیکٹ عمران خان, تو کبھی پروجیکٹ بلاول. جس دن ہم اس پروجیکٹ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور نکل لیں گے, اس دن ہم اپنا کمپیریزن کرنے کی شروعات کر سکیں. جب تک یہ جن ممالک کا یا آپ انڈیا کا یا اس کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ایسے پروجیکٹس نہیں جو ہے وہ لانچ کیے جاتے, تو دعا کریں کہ جس دن یہ والی جو انجینئرنگ پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں نا, جس دن ہم اس سے نکل گئے اس دن ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنے کمپیریزن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. کیسے نکلیں گے میڈم؟ ہمارا پیٹ بھرے گا, ہماری ہوس پوری ہوگی کہ ہم ان چیزوں سے نکل سکیں؟ کبھی بھی نہیں. اور اب تو اور بھی نہیں نکلنے جا رہے, اب تو اور بھی نہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر رات کے بعد سویرا ہے. ایک امید ہے جس پہ آدمی دنیا قائم ہے, اور جب کہتے ہیں نا کہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر
وہ پھر جو ہے نا وہ پھر میں بیک فائر समझ کرتا लूं ہے. कि हम अब दवाओं पे और उम्मीदों पे ही कायम है, बाकी अल्लाह हाफिज है हमारा. اپنے ایمان پہ قائم ہے. अच्छा, अब बात ईमान तक आ गई है, बस ईमान पे ही कायम रहेंगे, बाकी किसी से उम्मीद और कोई नहीं है. وہ बहरहाल بات اب دعاؤں تک آ گئی ہے تو پھر صلح ہی کر لو والا حساب ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے. ہمارے پرائم منسٹر دنیا میں جا کر ایک بڑے جولی ماحول میں ہمیں دکھاتے ہیں اپنا چہرہ, اور وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں آموں کی پیٹیاں بیچوں گا. کبھی وہ طیب اردگان کو دیتے ہیں, کبھی کسی کو دیتے ہیں. کیا ہمارے پاس اور بات کوئی نہیں کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ کہ ہم آم تقسیم کرتے پھر رہے ہیں؟ ہم عام تقسیم کرتے پھر رہے. مجھے تو ان کی باڈی لینگویج, آپس کی بات ہے ٹھیک ہے, وہ بات جو بھی کرتے ہیں, مگر وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سائن لینگویج کا بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ کیوں اپنی مطلب کبھی کسی کو ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں, کبھی کسی کے جو ہے وہ انہوں نے کمر کو اپنا ہاتھ کا نشانہ بنایا ہوا ہوتا ہے, کبھی اس کا کندھا تھپ تھپا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ میرے لیے کم از کم بڑی اریٹیٹنگ ہے دیکھنے والوں کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ آئی گیس ٹرکی گئے تھے تو طیب اردگان ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے رہے کہ جی ایسا نہ ہو کہ یہ پھر مجھے ٹچ کرے. اور ابھی آپ ایک بات اور بھول گئے, وہ جو امبریلا لے کے چلتے پڑے تھے ہمارے جی پرائم جی. منسٹر. بہرحال تو جب دس از ویری آپ کا کچھ پرائم چیزیں جو منسٹر ہوتی ہیں یہ وہ سوچ وامٹ لے کر ہوتی ہیں. جائے, میڈم آپ کا پرائم منسٹر جب یہ سوچ دماغ میں رکھ کر جائے اور اس ایک بیانیے کے ساتھ جائے کہ بیگر کانٹس بی چوزر, تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے, ہم تو کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہی نہیں. ہم کب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ کہیں گئے ہیں تو وہ پتہ نہیں وہاں سے کیا لے کر آ جائیں گے. مطلب آپ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں, آپ سے فوٹو شوٹس کرا رہے ہیں معذرت کے ساتھ, تو افسوس ہوتا ہے. اس لیے افسوس ہوتا ہے, دیکھیے میں کسی کا کمپیریزن نہیں کری, بٹ آپ کی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا تو یور پرسنالٹی, یور باڈی لینگویج, دا وے یو اسپیک, دا وے یو بہیو, دا وے یو واک, دا وے یو treat, the way you handle, the way you carry yourself, یہ ساری چیزیں ڈپلومیسی میں کاؤنٹ ہوتی ہے اور یہ ان کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن اگر ہمارے وزیر اعظم سے بات جا کے کریں, ارے کو پکڑ پکڑ کے کہ جی ایک فوٹو شوٹ کرنی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ پھر کیا جائے کہ جی بڑے خوشگوار موڈ میں دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں, اور بعد میں یہ پتا چلے کہ جی وہ عام آفر کر رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا مذاق اس ملک کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو ہم نے کر دیا. میں نہیں کسی کی فیور کرتی, میں نے چھوڑ دی کسی کی بھی فیور کرنا. بہت ساری چیزیں آنےسٹلی ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, کبھی جلدی آ رہی ہوتی ہے, کبھی دیر سے آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ از ناٹ فٹ فار دس پوسٹ, یو نو, دس پوزیشن. میڈم اسحاق ڈار صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ, ورنہ گزارا تو ہو رہا ہے. گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ ان کا ہو رہا ہے نا, ان کا ہو رہا ہے. وہ پارلیمنٹیرینس کو بھیج رہے ہیں, ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی تھپڑ جڑ دیتے ہیں, وہ سوال کرنے والے صحافی کو تھپڑ جڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم صحافی جو ہے وہ خاموش ہو کے کونے میں دبک جاتے ہیں. تو ان کا تو گزارا ہو رہا ہے, ان کا گزارا کیوں نہیں ہوگا. کل میں ایک پروگرام کر رہی تھی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آف دا ریکارڈ جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, وہ تو اکانومسٹ ہے ہی نہیں. وہ منشی ہیں جو نواز شریف صاحب کی سمدھی ہیں, وہ ان کا حساب کتاب دیکھتے تھے, وہ ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے, وہ ان کو طریقے بتاتے تھے منی لانڈرنگ کے. تو یہ والا کام تو ان کا کام ہے جس میں وہ جو ہے وہ 16 آنے کامیاب رہے. لیکن جو کام ان کی کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے وہ اس کام میں مہارت نہیں رکھتے, لہٰذا وہ جھجلائے ہوئے پھرتے ہیں. آپ نے کہا کہ گزارا ہو جاتا ہے, ڈیفینیٹلی ان کا گزارا ہو جاتا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے, وہ انہوں نے انفریز کرا لیے, ان کی گھر فریز ہوا, آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہ آپ نے انفریز کرا لیا. تو ہمارا تو ایلیٹ کلاس جو ہے ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ. آپ عوام سے پوچھیں نا, مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ ہم شاید مڈل کلاس ہیں یا مڈل کلاس سے تھوڑا سا شاید بہتر ہوں گے, ہمارا گزارا مشکل ہو گیا لٹرلی. مجھے یاد ہے وقار کہ میری ایک عادت ہے, مطلب میرے گھر والے, میری مدر بھی مجھے ٹوکتی تھی کہ تم کسی چیز کی قیمت نہیں پوچھتی, تم جاتی ہو یہ دے دیں یہ دے دیں. تو میں ان کو کہتی تھی میں سبزی لیتی ہوں یا کوئی چیز لیتی ہوں, میں 100 روپے 200 روپے کم کرا کہ میں کیا امیر ہو جاؤں گی, میں نہیں پوچھتی تھی. اب میں پوچھتی ہوں. ہم 6 ڈیجٹ 7 ڈیجٹ ارن کر رہے ہیں میرا خیال ہے, لیکن اس کے باوجود اب ہمارا گزارا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اسی حساب سے اپنے جتنی چادر ہوتی ہے اتنے اپنے پیر پھیلائے ہوتے ہیں, جو بات ہے. تو ہمیں اپنے پیر اب سمیٹنے پڑے کیونکہ ہماری اب چادر چھوٹی پڑ رہی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو دنیا ہے وہ ایلیٹ کلاس پہ مبنی نہیں ہے. جو پاکستان کی عوام ہے, جو اس وقت ہماری جو میجورٹی ہے, وہ نہ ایلیٹ کلاس ہے, نہ وہ مڈل کلاس ہے, وہ لوور مڈل کلاس ہے, وہ پور کلاس ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں
گزارا تو ہو رہا ہے, ان سے پوچھے نا. میں کتنے لوگوں کو ایسے جانتی ہوں جن کے بچے کو لٹرلی اسکول سے اٹھا لیا, اب سب چھوڑ دیجیے. ہمارے جو ارننگ ہوتی ہے نا, اس کا ایک میجر جو کٹ ہوتا ہے, جو میجر پورشن ہوتا ہے, وہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جاتا ہے, جس میں ماں باپ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہم چٹنی روٹی بھی کھا لیں گے, ہم کسی طرح بھی گزارا کر لیں گے, ہم اپنی تمام جو آسائشیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے, لیکن ہم بچے کو بہترین جگہ تعلیم دلائیں گے. یہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے. میں لٹرلی کتنے ایسے لوگ پیرنٹس کو جانتی ہوں جو مجھے اپنے واٹس ایپ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں کے اسکول والوں کے ساتھ یہ ہوا, ہم فی پے نہیں کر رہے تھے, ہم نے اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیا ہے یا اٹھا کے کسی اور چھوٹے موٹے اسکول میں ڈال دیا ہے. تو میرا خیال ہے ہماری جو ہم بھی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دیں, ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے. تو سارڈاس آپ کو بتائیں کہ گزارا نہیں ہو رہا, غریب عوام کا گزارا نہیں ہو رہا, وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھنے پہ آج مجبور ہو رہا ہے, ان کو یہ کوئی بتائے کہ گزارا نہیں ہو رہا. بہرحال ہم نے اسی طرح سری لنکا میں بھی دیکھا تھا کہ رشتہ داریاں پالی گئی تھی, سمدھی باپ بیٹا بھائی سارے گورنمنٹ میں آئے تھے اور سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تھا, اور پاکستان بھی انآفیشلی ڈیفالٹ ہی ہے, بس اب کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اناؤنس نہیں کیا جا رہا. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں, ان کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے حکام شام ہم کوئی نہیں مانیں گے اور باغی ہو گئے, تو پھر یہ تالے لگاتے ہیں عدالتوں کو, چھٹیاں کرتے ہیں, یہ کیوں یہ ساری پریکٹس کی جا رہی ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو بھی بالکل, آپ دیکھیں عدالتوں کو بھی تالے لگا دیجیے اور اس پارلیمنٹ کو بھی تالے لگا دیجیے, کیونکہ نہ اس ملک میں قانون ہے جس سے عدالتیں چلیں, نہ اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو رہی ہے جس سے پارلیمنٹ چلے. مجھے بتائیں کہ آئین کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں آپ ڈال دیتے ہیں, آئین کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, تو آپ آئین کو تسلیم نہیں کرتے. اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں سے نہیں ہے, سب سے زیادہ تکلیف مجھے پیپلز پارٹی کے رضا ربانی جیسے لوگوں سے ہے, جو سینیٹ کے چیئرمین کی جمعرات ٹیبل کی جاتی ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود چیئرمین سینیٹ رہ چکے ہیں. مطلب آپ یہ تصور کریں, جن کو جو کہتے ہیں نا کہ گزارا ہو رہا ہے, ان کو بتائیں کہ چیئرمین سینیٹ کو ان کی مدت ختم ہونے کے بعد 12 نوکر دیے جائیں گے, ٹکٹس دیے جائیں گے, مطلب گھر دیا جائے گا. اپنا گھر ہے تو بھی 1 لاکھ روپے کرایہ دیا جائے گا, اپنا نہیں ہے تو 2.5 لاکھ کرایہ دیا جائے گا. اس پہ روتی صورت بنا کے کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ میں اسلام آباد میں کون سا گھر آتا ہے. یار میں مطلب آئین قانون یہ سب اب کتابی باتیں ہم نے پڑھا تھا, ہم نے اس پہ پروگرامز کرتے تھے, ہم اس کو لے کر بیٹھتے تھے. کوئی بات ہوتی تھی تو میں کہتی تھی ذرا کانسٹیٹیوشن نکالو پاکستان کا, اس میں پلا چیک دیکھو اس میں کیا ہے, یہ کانٹرڈکٹری ہے نہیں ہے, آئین ہمارا کیا کہتا ہے. اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے ہمارا ملک ایسے چلے گا جیسے ہماری ایلیٹ کلاس کو سوٹ کرے گا, اور اگر ان کو سوٹ کرے گا وہ الیکشن کرائیں گے, ان کو سوٹ کرے گا وہ عدالت کے. اگر آپ یہ اس مائنڈ فریم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو اب بھی قبول نہیں کرنا, تو پھر آپ ابھی بھی اس کا مطلب ہے آپ قبول نہیں کر رہے اور آپ آگے بھی قبول نہیں کریں گے. تو جس کا جو دل چاہتا ہے کرے. اور وہی والی بات ہے کہ جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, لاٹھی ان کے پاس ہے, بھینس پہ قبضہ کیا جائے. بہرحال مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر اس وقت غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پر لوگ بے ہوش ہوئے, ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوئے, پانی ان پہ گرا کے, گرم پانی ظاہر سی بات ہے ملا تھا, وہ گرا کے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. آپ کو پتا ہے اس میں اسلام آباد میں کتنا ٹیمپریچر ہے؟ اسلام آباد میں ٹیمپریچر تو شاید 38 39 تھا, بٹ the real feel was is 49, ٹھیک ہے 49 50. اب فنڈامنٹل, اب وہی والی بات ہے کہ اس پہ میں کیا بات کروں وقار, مطلب میرے پاس تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. جہاں سے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالتیں ضمانتیں دیتی ہے, پھر گرفتاری ہو جاتی ہے, پھر ضمانت ملتی ہے, پھر گرفتاری ہو جاتی ہے, پھر ضمانت ملتی ہے, پھر گرفتاری ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں اور وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے ویو کرتے ہوئے, پرینک نہیں ہوتا جیسے کہ مامو بنایا, اور وہ پرینک کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو پھر ایسے میں اگر آپ کسی کی کٹ لگا کے, کسی کی مار لگا کے, اگر آپ کی کوئی فرسٹریشن نکل رہی ہے, آپ کو سکون مل رہا ہے, تو کتنے دن ملے گا؟ اللہ کی لاٹھی پھر بے آواز ہے. وہی والی بات ہے کہ ہمارے پاس جب کچھ نہیں ہے تو ہم تو پھر یہی والی باتیں کرنے کے لیے رہ گئے. آپ جس ملک میں آئین اور قانون ہی نہ ہو تو اس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس, آپ کے ہیومن رائٹس کہاں سے آپ ان کو سیف گارڈ کریں گے؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بٹ اگین دس از ویری 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 انفارچونیٹ. پھر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ملک و قوم کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ غداری کے زمرے میں آپ آ جاتے ہیں, آپ بغاوت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بات کرتا ہے جبران ناصر جیسے لوگ, تو پھر ان کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جاتا ہے. جب بیکلیش آتا ہے خاموشی سے چھوڑ دیا جاتا ہے.
फिर अहकामात आ जाते हैं कि जी अब इन टॉपिक्स पे इन शख्सियत को लेना ही नहीं है, तो जिब्रान नासिर को हम नहीं ले रहे। तो बस ये है, इस मुल्क में ये चल रहा है। बट अगेन, कब तक, मैडम आखिर में मुझे कब ये तक? बता दें, आखिर में ये बता दें, माशी हालात हमारे तबाहकुन हैं और दूसरी तरफ नाम फाइनल किया जाता है कि जी अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। तो अगर नाम फाइनल हो गया, बिलावल भुट्टो साहब अगले वजीर आजम होंगे और सारी चीजें फाइनल हैं, तो इलेक्शन की प्रैक्टिस क्यों करनी? एक इंतहाई जो माशी तौर पर बदहाल मुल्क है उसमें अवाम का वोट लेना और अरबों रुपया ज़ाया क्यों करना है? आपको याद है हम जब खेलते थे ना बचपन में इस तरह से, तो जो आपको बुरा हमें कहता था, हम कहते थे जो कहता है वही होता है। ये बड़ा एक हम बोलते थे, जो कहता है किसी का पागल, तो हम कहते थे जो कहता है वही होता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई बताए कि आप कासिम के अब्बा को सिलेक्टेड कहते थे, और अगर आज से ये बातें हो रही हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे और वो ये सोच कर बैठ गए तो वो सिलेक्टेड है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पता नहीं बचपन में ये गेम खेला होगा या नहीं खेला होगा, लेकिन उनको ये बताएं कि वो फिर जब होता है ना कि जो कहता है वही होता है, तो आप जब दूसरे को सिलेक्टेड कहते थे, तो आज आप खुद सिलेक्टेड होने के उम्मीदवार बन गए और खुद आप कह रहे हैं कि जी मुझे सिलेक्ट कर लो और मैं खिदमत करना चाहता हूँ। और जरदारी साहब कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वजीर आजम देखना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी कुछ सल्तनत है, आपकी कोई बिजनेस एम्पायर है, और आप ये चाहते हैं कि मेरे बाद या मेरे होते हुए बच्चा जो है वो ये बिजनेस संभाल ले ताकि घर की बात घर में रहे। तो दे आर ट्रीटिंग लाइक दिस। पाकिस्तानी लोगों का बिजनेस है। मैडम बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का।